जवान आ गए 3-4 रमजान पहले की बात। कहा जी मौलाना जिंदगी भर ना नमाज पढ़ी थी ना रोजा 2 रोजे रखे थे, शराब पी के इफ्तारी की थी। हम ये समझते थे हमारी बख्शिश कोई नहीं, लिहाजा जो वसी करना है मौज में लाई कर लगे दलितर। कहने हमारी गाड़ी में एक हमारा दोस्त बैठा, उसने तुम्हारे बयान की केसर लगा दी, उसमें हमने तेरी ये बात सुनी कि आसमान की छत तक गुनाह लगा दो तौबा करो तो अल्लाह माफ करता है। कहा जी हमें पता ही नहीं था अल्लाह इतना कहा जी उस दिन हमने तौबा की, वो दिन आज का दिन, नमाज नहीं छोड़ी, जुमा नहीं छोड़ा, रमजान करीम गुजरा था रोजा नहीं छोड़ा, सारे रोजे रखे, सारी नमाजें पढ़ी। कराची में मेरा एक शागिर्द है, उसके महल्ले में एक औरत थी, उस मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और मेरे बयान की टेप दी। उस बच्चे ने अपने घर में टेप चलाई, उसकी माँ ने आते जाते सुनी, आके बैठ गई, कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने के ये कौन है? कौन का मुझे भी नहीं पता कौन है, किसने दी? इमाम साहब। हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गए, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, इमाम साहब से मिलने, वो आ गया। ये केसट किसकी है? का मेरे उस्ताद है। कहा इन्होंने इसमें तौबा की बड़ी बात की है, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, आप तौबा करो। का फिर मेरी तौबा, का फिर मेरी तौबा। पहली तरावी में आके शिरकत की, कोई होगी मस्जिद में औरतों के लिए जगह होती है, जोर से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के नाम पे दाग। दूसरे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के लिए जिल्लत और रुसवाई। चौथे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। पांचवें दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। तरावी की दुआ में दुआ करती थी, जब तरावी के बाद इमाम साहब दुआ मांगते हैं 20 तरावी पढ़ के, तो उसमें वो हाथ उठा के जोर से कहती, 29वें रोज सजदे की हालत में जान चली गई। इससे ज्यादा कोई औरत क्या गुनाह कर सकती है? और इससे ज्यादा मेरे रब की रहमत। हाय मैं रब तेरे कुर्बान जाऊं, वाह तेरी रहमत, वाह तेरी बख्शिश। हमने तो लोगों को नाउमीद कर दिया। तो आओ भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। नियत करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर दिल से कहा है तो सब माफ, सब माफ, सब माफ। मैंने पहले वजाहत कर दी, हुकूक बाकी हैं, गुनाह माफ हो गया, गुनाह माफ हो गया। अब उलमा से पूछ लो कि उसकी तरतीब क्या है, गुनाह माफ हो गया। अब भाई हमने अल्लाह से मांगना है, मांगने के लिए शर्त है कि रिज़्क हलाल हो, मांगने के लिए शर्त है कि दिल में बुग़्ज़ न हो, मांगने के लिए शर्त है कबीरा गुनाहों से दामन पाक हो, मांगने के लिए शर्त है किसी का कीना दिल में न हो, मांगने के लिए शर्त है कि जुल्म न हो। ये बहुत सी शराइत है मांगने की। तो अभी हमने तौबा की है, हम मांगने हाथ उठाने से पहले फिर तौबा करें, ताकि ये जो लाखों नहीं करोड़ों का अल्लाह के फजल से मजमा इस वक्त ये जो टेलीविजन वाले हैं, मैं एक बात की वजाहत भी कर दूं, ये भाई मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है। आमतौर पर टीवी पर मैंने इनके लिए कोई अलग बयान कभी नहीं रिकॉर्ड करा है। मेरी मस्जिद में आते हैं, रिकॉर्ड करके नशर कर रहे हैं। इनसे मैं एक पाई का रवादार नहीं हूं। मैं सिर्फ इस बात का रवादार हूं, अल्लाह करे मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंचे और किसी को अल्लाह हिदायत दे दे, किसी को अल्लाह ईमान दे दे, कोई तौबा कर ले, कोई अल्लाह के हुक्मों पर आने वाला बन जाए। इसके अलावा मेरी और ना मुझे कोई शोहरत का शौक है, ना मुझे कोई सामने टीवी पे नजर आने का शौक है, मुझे कोई अपनी वाहवा का शौक है। इसके जरिए से अल्लाह आवाज पहुंचा दे, बस इस हद तक दिलचस्पी थी, इस हद तक दिलचस्पी है, वरना और कोई मादी नफा मेरा इनसे कोई नहीं है। मैं सिर्फ इस बात के लिए तमा और लालच मुझे हुआ कि अल्लाह करे कहीं बात पहुंच जाए, कहीं बात पहुंच जाए। और बहुत सी कारगुजारियां आई हैं। ये पीटीवी वालों का पीटीवी होम पे बयान चला, तो एक ईसाई लड़की ने मुझे अप्रोच किया कि जी मैं ईसाई हूँ, आपके बयान सुने पीटीवी होम पर, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दें। मैंने उसे कलमा पढ़ा दिया। ये मेरी नेट कमाई है पाकिस्तान टेलीविजन से। एक मुसलमान लड़की ने कादियानी लड़के से शादी कर ली थी,
اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات، تو اس نے وہ میرے سنے، تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی، یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں، منا لیں اس کو، انشاءاللہ مان جائے گا، کام بن جائے گا۔ چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں۔ شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمتیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں، قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے، یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا، کوئی جنت لینے والا، کوئی معافی چاہنے والا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اور جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ مبارک رات ہے، یہ مانگنے والی رات ہے، رمضان جانے کو ہے، اور اس میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ ایک شراب پینے والا، بخشش نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ سے معافی مانگو۔ ایک رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، جھگڑے کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لو۔ ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی رحمت اپنی چھاؤں میں لے لے۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ نیت کرتے ہو بھائی؟ تو آؤ آج مل کر توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ، کیا خوبصورت لفظ ہے، واپس آ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا قرآن میں، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ مجھ سے صلح کرو، لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں، ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں، ان میں ایک نام المنتقم، وہ ہے جباری والا، اور وہ ہے غصے والا اور ڈرا دینے والا۔ 98 نام میں محبت 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 محبت، بادشاہی، قدرت، خلق، تخلیق، ربوبیت ہی ربوبیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ جنات شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا، اکیلی، کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ لوگ کہیں گے پکا دوست، یہ پکی جہنمی، اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا، میرے نال تک گل کر، مینوں آکھ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، سارے معاف ہیں۔ حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد کا گناہ معاف، حق معاف نہیں۔ میں نے کسی کی زمین دبا لی، 10 سال سے دبائی ہوئی ہے، نہیں دے رہا ہوں، یا اللہ معاف کر، تو 10 برس میں جو یہ گناہ تھا، گناہ معاف ہو گیا، زمین واپس کرنا میرے ذمے ہے۔ میں نے کسی کے پیسے دبائے لیے، میں نہیں دے رہا ہوں، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا، اللہ کہتا جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو۔ تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائی آج توبہ کر لیں۔
اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہگار ہیں، اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے، عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے، ہاں بھائی 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں تو مارے گئے، ہاں بھائی 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں تو مارے گئے۔ میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ 70 دفعہ ما اصر من استغفر وَإِنْ عَادَ 70 مرتن، 70 دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں، معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تھی، کتنے جاوے؟ مندر جاوے، کبھی مندر جائے، ارے حج کو تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ اسی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہی تو پناہ ملنی ہے۔ بھائیو توبہ کرو، اللہ بڑا غفور رحیم۔ پھر اور مزے کی بات بتاؤں، توبہ ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، لوگ کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا۔ پھر ہر دفعہ کیا ہوگا؟ ہر دفعہ یہ روڈ ہے، روڈ اس کی مثال ہے، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس، اس نے ویلڈ کر دیا، پینٹ کر دیا۔ جب میں نے یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو نشان نظر آیا، نشان تو نظر آئے گا، جو تو باقی ہے، جوڑنے کا نشان باقی ہے، ٹوٹنے جوڑنے کی نشانی باقی ہے۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ان استقالنی اخذتنا، تو میرے پاس آ، میرے پاس آ۔ ٹوٹا ہوا برتن جو 1,00,000 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، یا 1 کروڑ دفعہ، یا 1000 دفعہ، یا 100 دفعہ، یا 2 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 1 دفعہ، تو لا، میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے، ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جوڑا ہوا ہے، یہ جوڑ ہے۔ ایسا جوڑوں گا، نیا بانڈا کر کے دے دوں گا، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ سب کا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ، مہربان اللہ، حبیب اللہ، محبوب اللہ، کریم اللہ۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟